جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و السلام رسالے میں 40 فرامین مصطفیٰ درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے، ترمذی جلد 2 صفحہ 28 حدیث نمبر 484، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان ذوق نعت لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے کچھ نیت کے تعلق سے سن لیں، کیونکہ نیت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی نیت نہ کی جائے تو نیک عمل کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، اور اچھی نیتیں زیادہ تو ثواب بھی زیادہ۔ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، عشق رسول کی خیرات حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخری شرکت کیجیے۔ نیکی کی دعوت دی جائے گی، عمل کرنے کی نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، حسب موقع درود پاک پڑھنے کی نیت کیجیے، حسب موقع عز و جل سبحان اللہ استغفر اللہ کہنے کی نیت کر لیجیے۔ اِصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے عمل سے پہلے بھی اِصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور عمل کے بعد بھی۔ اور اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی میرے نام اعمال میں نیکیاں ہیں، میں اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے مرشد، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے، سب کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، بہت اعلیٰ درجے کے نعت کو شاعر، اپنی حیات پاک کے آخری ایام میں، آخری مہینوں میں انہوں نے یہ دیوان ذوق نعت کے نام سے رقم کیا۔ اس میں حمد بھی ہیں، اس میں نعتیں بھی ہیں، اس میں مناقب صحابہ اور اولیاء کے مناقب بھی ہیں، صلاۃ السلام بھی ہیں، اس میں معراج کا کلام بھی ہے، اس میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے بھی کلام ہے۔ آج بھی ایک بہت پیارا نعتیہ کلام اور اس کے مفاہیم ہم سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔
توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ دل میں عشق رسول پیدا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جو مسلمان ہے اس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، اور جب وہ نعت شریف سنتا ہے تو وہ محبت اور روشن ہو جاتی ہے اور فروزاں ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں استاد زمن مولانا حسن علیہ رحمت الحنان عرض کرتے ہیں: واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا. اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واہ کیا آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ خدا کے خدا آپ کا. سبحان اللہ. کیا مرتبہ ہے. پارہ 3 سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ترجمہ کنز الایمان: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا. ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجوں بلند کیا. انبیاء کے مراتب جدا گانا، بعض سے افضل. درجہ نبوت میں کوئی فرق نہیں، وصف نبوت میں سب شریک، مگر خصائص اور کمالات مختلف. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت درجے عطا فرمائے، سارے نبیوں پر افضل کیا. اس پر امت کا اجماع ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت علی رحمت رب العزت جلد 30 صفحہ 197 فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں: وہ یعنی اللہ عز و جل تیرے اور تمام جہان کی پیدائش سے پہلے ازل میں لکھ چکا تھا. ورفعنا لک ذکرک، یعنی ارشاد ہوتا ہے: اے محبوب ہمارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا. آسمانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے. مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے. اشجار و احجار یعنی درخت اور پتھر، آہو و سوسمار یعنی ہرن اور گو، اور دیگر جاندار و اطفال، شیر خانوں، معبودان کفار یعنی دیگر جاندار اور بچے دودھ پیتے، اور معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے ویسا ہی بزبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے. 4 اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلغلہ ہوگا. جز اشقیاء ازل، جو ازل سے ہی شقی ہیں، بدبخت ہیں، ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا. مصبحان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا. عرش و کرسی، ہفت اوراق سردہ، قصور جنا جہاں پر اللہ لکھوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریر فرماؤں گا. اپنے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھرے اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دیں. جو کتاب نازل کروں گا
اس میں تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں، اور نادیدہ جنہوں نے تمہیں نہیں دیکھا تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص شان اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا۔ آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود صدہا برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے اور چاند پر خاک ڈالتے ہیں، تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے بے ساختہ پکار اٹھے۔ لاکھوں بے دینوں نے ان کے محو فضائل پر کمر باندھی، مگر مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کی خوبی روز بروز مترقی رہی۔ پھر اپنے مقصود سے تو یاس و نا امیدی کر لینا مناسب ہے، ورنہ برب کعبہ ان کا کچھ نقصان نہیں، بالآخر ایک دن تو نہیں تیرا ایمان نہیں۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاج والے ہوں اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا۔ بادشاہ ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، کوئی ہے جس کو ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، آپ نے عطا کیا۔ کوئی خالی ہاتھ نہیں پھرتا آپ کی بارگاہ سے، نہ پھرا تھا نہ پھرتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت کو اعلی حضرت کس انداز سے بیان کرتے ہیں؟ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اسے تو جانے یا خدا جانے، اسے تو جانے یا خدا جانے، اسے تو جانے یا خدا جانے، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے یہ تو آپ جانیں یا آپ کا رب جانے، ہم نہیں جانتے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف حدیث نمبر 3549، میں اللہ کا محبوب ہوں، فخریہ نہیں کہتا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھاؤں گا جس کے نیچے آدم علیہ السلام اور ان کے سوا ہوں گے، فخریہ نہیں کہتا۔ میں پہلا وہ شخص ہوں جو جنت کی زنجیر ہلائے گا، تب اللہ عز و جل کھولے گا، پھر اس میں مجھے داخل کرے گا، میرے ساتھ فقراء مسلمان ہوں گے، فخریہ نہیں کہتا۔ حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی
مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انتخاب ہے، چنی ہوئی، سلیکٹڈ، اور نام کیا ہوا؟ مصطفیٰ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ برگزیدہ، مقبول، چنا ہوا۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، انتخاب کیا ہوا، پسندیدہ، منظور نظر، ممتاز، بد خصلتوں سے پاک صاف کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام۔ سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ ساری خدائی میں اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کے لیے ہمارے نبی کو منتخب فرمایا۔ آپ کی ہر عادت، ہر وصف بے مثل و بے مثال، لاجواب، با کمال، نام ہی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذات پاک کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3543، ہمارے نبی، پیارے نبی، سوہنے نبی، اچھے نبی، آمینہ بی کے دلارے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہ کیے تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا، بس میں تمام مخلوق الہی سے خود بھی بہتر ہوں، میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل۔ ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا۔ ایک عالم خدا کا طالب ہے، ایک عالم خدا کا طالب ہے، ایک عالم خدا کا طالب ہے، اور طالب خدا ہوا تیرا، اور طالب خدا ہوا تیرا۔ سارا جہان اللہ تعالیٰ کا طالب ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طالب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تابع مرض الہی ہیں، بلا شبہ کوئی بات اس کے خلاف حکم نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ عز و جل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 4، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ارشاد ہوتا ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ سید اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں، حکم الہی بیت المقدس کی طرف استقبال کا تھا، حضور تابع فرمان تھے، یہ حضور کی طرف سے رضا جو یہ الہی تھا، مگر قلب اقدس کعبے کی طرف استقبال چاہتا تھا۔ مولا عز و جل نے
مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور جو چاہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے رضا جو یہ محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان میں سے جس کا انکار ہو، قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش میں شتابی، یعنی جلدی عجلت تیزی فرماتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث روز محشر میں رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلبک رضاک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، ایک عالم خدا کا طالب ہے اور طالب خدا ہوا تیرا، سبحان اللہ۔ حسن رضا خان مزید آگے شعر لکھتے ہیں، زیست وہ ہے کہ حسن یار رہے، دل میں عالم بسا ہوا تیرا، موت وہ ہے کہ ذکر دوست رہے، لب پہ نقشہ جمع ہوا تیرا۔ یعنی مزے کی زندگی وہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو ہے دل میں پنہا رہے، دل کا عالم بسا رہے، اور مزے کی موت وہ ہے کہ ذکر دوست رہے، محبوب کا ذکر ہو اور لب پر محبوب کا ذکر خیر ہو، سبحان اللہ۔ ہوں زمین والے یا فلک والے، سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا، ہر گھڑی گھر سے بھیک کی تقسیم، رات دن در کھلا ہوا تیرا، نہ کوئی دو سرا میں تجھ سا ہے، نہ کوئی دو سرا میں تجھ سا ہے، نہ کوئی دوسرا ہوا تیرا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرش والے ہوں عرش والے ہوں، سب کو آپ کا صدقہ ملا، سبحان اللہ۔ آپ کے در سے بھیک ہر گھڑی تقسیم ہو رہی ہے، دن رات سائلوں کے لیے آپ کا در کھلا ہوا ہے، اور دو سرامے دنیا میں آخرت میں کوئی آپ جیسا نہیں، اور آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تیرے سر کو تیرا خدا جانے، تیرے سر کو تیرا خدا جانے، تیرے سر کو تیرا خدا جانے، تاج سر نقش پا ہوا تیرا، تاج سر نقش پا ہوا تیرا۔ آپ کے سر کی کیا شان ہے یہ تو آپ کا رب جانتا ہے، ہاں، جو آپ کے پاؤں مبارک کا عکس ہے، نقش ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن یہ بھی ایک جگہ لکھتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کا چپل مبارک، آپ کی جوتی مبارک اگر ہمیں سر پہ رکھنے کو مل جائے تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے سر کو تیرا خدا جانے، تیرے سر کو تیرا خدا جانے، تاج سر نقش پا ہوا تیرا، تاج سر نقش پا ہوا تیرا، مجھے وہ درد دے خدا کہ رہے ہاتھ دل پہ دھرا ہوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ مجھے وہ سوز و گداز دے دے اور احساس عطا فرما دے کہ میرے دل پر مصطفیٰ کا ہاتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سوکھے گھاٹوں میرا اتار ہو کیوں کہ دریا چڑھا ہوا تیرا، سوکھے دھانوں کی بھی خبر لے لے کہ بادل گھرا ہوا تیرا، سوکھے دھانوں کی بھی خبر لے لے، سوکھے دھانوں کی بھی خبر لے لے کہ بادل گھرا ہوا تیرا، کہ بادل گھرا ہوا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گھاٹ پر کس طرح اتر سکتا ہوں؟ آپ کا رحمت کا دریا چڑھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوکھے کھیت کھلیانوں کی خبر لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا بادل جوش میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت کا بادل ہے، اور آپ کا ظاہری اور باطنی فیض اور نورانی کلام بارش ہے۔ انسانوں کے دل مختلف قسم کی زمین، مومن کا دل قابل کاشت زمین ہے جہاں عمل اور تقوی کے پودے اگتے ہیں۔ علماء مشائخ کے سینے گویا تالاب، اس خزینے کے گنجینے جس سے تا قیامت مسلمانوں کے ایمان کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اور منافقین اور کفار کے سینے کھاری زمین ہے، نہ فائدہ اٹھائیں نہ پہنچائیں۔ تو کوئی شخص کسی مقام پر پہنچ جائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ زمین کیسی اعلیٰ ہے، بیج کتنا ہی اچھا ہے، مگر بارش کی محتاجی ہے۔ تو دین و دنیا کی ساری بہاریں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیرات ہمیں عطا ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں، عشق
تجھے